بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے ایریزونا گرل ریسٹورنٹ کا کھانا کھانے سے 2 بچوں کی ہلاکت کے واقعے میں پیش رفت۔ ریسٹورنٹ اور پلے لینڈ میں واقع دکان کی کھانے کی اشیاء مضر صحت تھیں، جنہیں کھانے سے بچوں کو فوڈ پوائزننگ ہوئی، ان کی حالت خراب ہوئی اور وہ دم توڑ گئے۔ چند روز قبل لانڈی منپا کے قریب ایٹلس کمپنی میں بوائلر کا دھماکہ، 6 مزدور دم توڑ گئے۔ نجی کمپنی نے حادثے کے بعد رینجرز اور پولیس کو بھی اندر داخلے کی اجازت نہیں دی۔ حادثہ یا نصف درجن افراد کا اجتماعی قتل۔ دھماکے کے بعد انتظامیہ کے رویے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ کمپنی نے کیوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو جائے وقوع سے دور رکھا؟ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں گاڑی میں بم دھماکے سے متعلق پیش رفت۔ دھماکے میں بلوچ علیحدگی پسند جماعت کے ملوث ہونے کا امکان۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے 3 دہشت گرد گاڑی اور موٹر سائیکل پر علاقے میں پہنچے۔ دہشت گرد چینی باشندوں کو نقصان پہنچانے اور خوف پھیلانے آئے تھے۔ دہشت گردوں نے گاڑی کو اڑانے کے لیے ڈبل آئی ڈی سسٹم نصب کیا تھا۔ کار بم دھماکے اور چینی قونصلیٹ پر حملے میں ایک ہی گروہ کے ملوث ہونے کا شبہ۔ کراچی کے علاقے نشتر روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، متعدد ٹھیلے، پتھارے اور کیبن ہٹا دیے گئے۔ غیر قانونی دیواریں بھی ڈھا دی گئیں۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کا 1 ماہ مکمل۔ 7000 دکانیں، 10,000 سے زائد سن شیڈز گرا دیے گئے۔ کے ایم سی کی رپورٹ تیار۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات، آپریشن سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت بھی میدان میں آ گئی۔ متاثرہ دکانداروں کو ایک بار پھر ایمپریس مارکیٹ میں کیبن شاپس الاٹ کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میئر کراچی کا دباؤ قبول کرنے سے انکار۔ لی مارکیٹ کے دکاندار کے ایم سی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ سماعت کل ہوگی۔ ناظرین، سٹوریز آپ نے دیکھی اور آج ان تمام سٹوریز پہ گفتگو کی جائے گی۔ یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک مہمان بھی موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف محمد احمد صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ بہت شکریہ بلند اقبال صاحب کہ آپ نے اپنے اتنے اچھے پروگرام میں مدعو کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایریزونا گرل ریسٹورنٹ کے کھانا کھانے کے بعد اور چنکی منکی پلے لینڈ کے کھانے کھانے سے 2 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ۔ محمد اور احمد، یہ 2 بچے دم توڑ گئے۔ اس وقت اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ رپورٹس یا وہ نمونے جو رپورٹ کے لیے بھیجے گئے تھے مختلف لیبارٹریز میں، جس میں کچھ کراچی کی لیبارٹریز تھی، کچھ لاہور بھیجے گئے تھے ٹیسٹ، ان رپورٹس کے موصول ہونے کی اطلاعات ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان رپورٹس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ مضر صحت تھا، اس میں کچھ ایسی اشیاء شامل تھی یا ایسے جراثیم تھے جن سے کہ فوڈ پوائزننگ ہونے کے چانسز تھے، جس کی وجہ سے بچوں کو فوڈ پوائزننگ ہوئی اور فوڈ پوائزننگ سے ہی پھر وہ الٹیوں کی وجہ سے، دست کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بالآخر، کیونکہ ننھی جانیں تھیں، اتنی ریزسٹنس نہیں ہوتی باڈی میں، ان چیزوں کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ دم توڑ گئے۔ اب اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ رپورٹس کہا یہ جا رہا ہے کہ سیلڈ حالت میں پہنچائی گئی ہیں، پہلے فوڈ اتھارٹی اور پھر جو سندھ فوڈ اتھارٹی ہے اس نے یہ رپورٹیں جو ان کی بھیجے گئے کھانوں کے نمونوں کی رپورٹ تھی، وہ جو کہ 27 نومبر کو اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے پاس یہ رپورٹس آ گئی تھیں، انہوں نے جمع کرا دی ہیں تفتیشی افسر کے پاس سیل کر کے۔ اسی طرح جو مزید پوسٹ مارٹم کے ساتھ جو چیزیں بھیجی گئی تھیں یا جن نمونوں کو لاہور بھیجا گیا تھا وہ بھی واپس آ چکے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ کوئی بھی بیان دینے سے قاصر ہیں، وہ اپنا ویو پوائنٹ نہیں دینا چاہتے۔ وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ شاید ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو منع کیا گیا ہے، لیکن یہ خاموشی ذرا سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ کم از کم اس پہ اتنا موقف تو دیا جا سکتا ہی تھا نا کہ
یہ رپورٹیں موصول ہو گئی ہیں یا یہ کہ اب انہیں آگے سیل کر کے بھیج دیا گیا ہے یا کانفیڈینشیل ہے. بہرحال لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ اس معاملے پہ یا تو بہت زیادہ پریشر ہے خاص طور پہ سندھ فوڈ اتھارٹی پہ اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ بھی, خاص طور پہ جو پیر محمد شاہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اس کی انویسٹیگیشن کا, ان پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے کیونکہ اس میں جو جن دفعات کے تحت یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ قتل بالسبب کی دفعات ہیں, اور اگر سبب یہ بنتا ہے تو پھر ڈائریکٹلی ریسٹورنٹ کے مالکان جو ہیں وہ اس قتل کے اسباب میں شامل ہوں گے اور پھر گرفتاریاں بھی ممکنہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عدالت میں ایک پراپر کیس چلے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جنم لے رہے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ اس رپورٹ کے متعلق متضاد خبریں آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید رپورٹس کلیئر آئی ہیں. عام طور پہ ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ رپورٹس میں ایسا کچھ نہیں ہے, کھانا بالکل ٹھیک تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹس بھیجی گئی ہیں ان میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید رپورٹوں میں تضاد بھی ہے, یعنی لاہور کی جو لیبارٹری ہے اس کی رپورٹس کچھ اور کہتی ہیں, کراچی کی جو لیبارٹری ہے اس کی رپورٹس کچھ اور کہتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ دونوں رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ کھانا مضر صحت تھا اور اس مضر صحت کھانا کھانے کی وجہ سے ان بچوں کی ہلاکت ہوئی, فوڈ پوائزننگ ہوئی. اور اسی حوالے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ کوکب اقبال صاحب موجود ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے, جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ آخر کیا یہ ماجرا تھا, کس طرح یہ ہوا. اور ہمارے ساتھ محمد احمد صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. محمد احمد صاحب کیا کہتے ہیں, ڈیفنس پوش ریسٹورنٹ میں یہ واقعہ پیش آتا ہے, 2 بچے اپنی جان سے جاتے ہیں, فیملی پہ کیا گزری ہوگی, کیا کوہرام مچا ہوگا, واقعے کے ذمہ دار افراد کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا گیا. اقبال بھائی یقین مانیں جب یہ سوچتا ہوں نا ایز اے فادر تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اور اتنے بڑے بڑے نام, اتنی بڑی بڑی فرینچائزز, تو اب یہ سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے اپنا ٹھیلوں پہ جو بیچارے بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی کیسی ہوتی ہوگی, جب اتنے بڑی بڑی فرینچائزز ان کی کوالٹی کا یہ معیار ہے کہ بچے کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو اس کو مطلب گورنمنٹ کو اور مطلب اپنے ہمارے اداروں کو اس پہ یقین مانے پراپر سوچنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. اچھا, یہ پولیس کو اور یہ جو ادارے جو آپ رپورٹیں بنا رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں, رپورٹیں صحیح بنا کے تاکہ صحیح رپورٹ پیش کریں, تاکہ جو صحیح کا صحیح اور غلط کا غلط پتہ چلے, تاکہ ادارے اور بہتر ہوں. ریسٹورینٹس کو, اس لیے ریسٹورینٹ ایک ایسا پلیس ہے جہاں ہر آدمی, اچھا کراچی کا تو دیکھیں, کراچی اور پاکستان کے اندر مشہور ہم پاکستان فوڈ کی وجہ سے ہیں, تو فوڈ انڈسٹری کے اندر ہمیں تو اور زیادہ ہائیجینک ہونا چاہیے, اس میں ہمیں اور زیادہ توجہ کے ساتھ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے اور رپورٹیں پراپر رپورٹ دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. سر اس معاملے میں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے, کیا کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ان چیزوں کو فالو کر رہی ہے, کیونکہ سر ایک اتنا بڑا معاملہ ہے, لوگوں کی صحت سے, ان کی جان و مال سے کھیلا جا رہا ہے. پارٹی کی بھی تو سر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ ایک کوئی کمیٹی بنائی جائے, کچھ خاص تر. دیکھیں آپ نے کراچی سے ووٹ حاصل کیے ہیں, آپ کی پارٹی کراچی کی نمائندہ جماعت ہے, ایسا اگر کوئی واقعہ ہوتا تو جس طرح متحدہ قومی موومنٹ یہاں سے مینڈیٹ حاصل کرتی رہی ہے, منظم طریقے سے ایک پراپر کمیٹی بنائی جاتی جو ہر مسئلے کو, کراچی میں ہونے والے خواہ تجاوزات کا مسئلہ ہو, یہ مسئلہ ہو یا اور دوسرے مسائل ہوں جن سے عام عوام متاثر ہو رہے ہیں, سر ان کے اوپر ایک پراپر فالو اپ کمیٹی بنائی جاتی ہے. کیا ایسی کوئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے یا تشکیل دی گئی ہے, یا کوئی ایسے پارٹی میں لوگ ہیں جو ان مسائل کو فالو کر رہے ہوں؟ دیکھیں اپنا خرم شاہ زمان تو فوکل ہے, اور وہ یقین مانے ہر وقت ہمارا یہ موضوع, جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس موضوع پہ بات ہوتی ہے کہ کوئی کمیٹی بنائی جائے. اور فردوس امین نقوی صاحب تو مطلب ہر میٹنگ کے اندر ان کا یہی فوکس پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف کمیٹیوں میں کمیٹیاں بنانی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. لیکن آپ نے جیسے بات کی ایم کیو ایم کی, دیکھیں ایم کیو ایم تو اتنی پرانی جماعت ہے اور حکومتوں میں رہی ہے. سر اب آپ کی جماعت بھی بہت پرانی ہو گئی, پرانی تو ہے لیکن حکومت میں تو سندھ گورنمنٹ جدوجہد دیکھی جائے تو 22 سال تو سر آپ کی جماعت کو بھی ہو گئے ہیں. اپوزیشن میں بیٹھے, ابھی بھی سندھ حکومت میں اپوزیشن کے اندر ہیں ہم. اچھا, اب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ جو ہم ڈلیور کر سکیں. اگر اختیار ہوتا تو یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ اور کرنا چاہیے ہمیں, اس لیے کہ ہمارا ہم کہتے ہیں بیسٹ جماعت ہیں تو ہمیں وہ بیسٹ اپنی پالیسی کو پیش بھی کرنا چاہیے. ہم آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے, لیکن سر یہ کہنا جو ہے نا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, یہ ایسا لگتا ہے کہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी अपोजिशन में ही बैठी है, हालांकि वफाकी सिंध हुकूमत में है सर। गवर्नमेंट तो अपोजिशन में हम लोग सर वो तो अपोजिशन में है, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट तो आपके पास है सर। बहुत से नोटिसेस, बहुत सी इंक्वायरियां वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से भी की जाती हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद आप देखें सूबा खुद मुख्तार है, सूबे के ऊपर वफाक के कुछ चीज़ों के अलावा वफाक कुछ भी नहीं कर सकता। सर इंसानों की जानो माल का मसला है, उनकी सेहत का मसला है सर, ये तो एक ऐसा कौमी मसला है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता। सूबाई खुद मुख्तारी अपनी जगह, लेकिन जहां अगर सूबाई हुकूमत आप समझते हैं काम नहीं करे तो वफाकी हुकूमत इंटरवीन तो कर सकती है सर। बहरहाल हम आपसे इस मौजू पे बात करेंगे। यहाँ हम बात करना चाहेंगे कौकब इकबाल साहब से, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। कौकब साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बुलंद इकबाल जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम सलाम बुलंद इकबाल जी अच्छा कौकब भाई, ये बताइएगा, ये आज रिपोर्टें मौसूल हुई हैं, बल्कि रिपोर्टें तो 27 नवंबर को ही आ गई थी। सिंध फूड अथॉरिटी पूरी तरह खामोश है और अब तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि नहीं जी इस पे कमेंट्स नहीं देने या इस पे बात नहीं करनी। सर बहुत अजीब सा लगता है, जो जिम्मेदार इदारा है क्या उसको पाबंद किया जा सकता है कि वो इस अवामी मसले के ऊपर अपना मौक़िफ़ भी देने से कासिर है? देखें, बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि जिसके खानदान के 2 बच्चे चले गए, बहुत ही अफसोस की बात है कि उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करना, जो मुजरिम है उसको मुजरिम ना कहना, ये मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी की बात है। और हमारा सारिफ, मैं आज भी, क्योंकि सिंध के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स कहा जा रहा है कि बन रही हैं, बन जाएंगी, आज बनेंगी, कल बनेंगी, तो सारिफ को तो कोई रिलीफ तो सिंध को यहाँ पे हासिल नहीं हो सक रहा। या बात हो रही है कि जो ये वो हुआ है हादसा, इस हादसे की अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट सामने आ गई तो उसके बाद तो है उसको एलानिया अखबारात में भी, मीडिया पे भी और सबको बताया जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी का तयन करते हुए। पब्लिक इशू है। अफसोस की बात यह है कि अबरार शेख साहब को यह कहा गया है कि वो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे ये कहा गया है कि वो बयानात से, मौक़िफ़ से इज्तनाब करें। सर वो एक पब्लिक सीट पे बैठे हुए हैं, यानी सिंध फूड अथॉरिटी का डायरेक्टर होना सर एक बहुत बड़ी पोजीशन है, उनकी जिम्मेदारी है वो जवाब दें लोगों के सामने कि जो नमूने उन्होंने भेजे थे, जब मीडिया को दिखा के ये नमूने भेजे गए थे, तो सर उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी तो अवाम को के सामने रखनी चाहिए ना सर, या फिर ये उन्हीं रिपोर्टों में से हो जाएगी जो कभी अवाम के सामने नहीं आई और ये कह दिया जाएगा कि सब अच्छा है, सब बेहतर है, कोई फॉल्ट नहीं था। सब अच्छा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो हम खाने के नाम पे क्या चीजें खा रहे हैं, सिंध फूड अथॉरिटी अगर कान आंख सब बंद करके अगर बैठ जाती है और उसके ऊपर कोई अपना एक्शन नहीं लेती, तो फिर सिंध फूड अथॉरिटी को जब हमने कहा था कि बनाया जाता है, अब हम ऐलान करेंगे, बल्कि हम ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि ऐसी अथॉरिटी को बंद कर देना चाहिए। ये यूजलेस अथॉरिटी जो सारे छापे रुक गए हैं, सारी चीजें, काम क्या रह गया? कौकब भाई मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा प्रेशर पीछे है, इसलिए कि वो जो छापे मारे जा रहे थे, इब्रार शेख साहब जो रेड्स कर रहे थे, जिन रेस्टोरेंट्स को जुर्माने किए जा रहे थे या सील किया जा रहा था, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा प्रेशर इन्वॉल्व्ड है, जिसकी वजह से इब्रार शेख साहब की वर्किंग, उनकी तमाम चीजें बिल्कुल रुकी हुई नजर आती हैं। सर अगर ऐसे ही प्रेशर डाल रहे हैं सिंध फूड अथॉरिटी पे, तो फिर पंजाब में भी तो वहां पे छापे मार रहे हैं, वहां पे भी रेस्टोरेंट सील करते हैं। अगर ये सही काम सही सिंध पे चलेंगे तो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इनके साथ खड़ी है और हमेशा हमारा हर सारिफ इनका साथ देगा, इनके साथ खड़े होके, और कोई भी हो, चाहे कोई भी हो जो इनको मना कर रहा है, चाहे किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मैं इनको अथॉरिटी को, कंज्यूमर फूड अथॉरिटी के तमाम कर्ता धर्ता को यकीन दिलाता हूं और कि हम कंज्यूमर्स बीइंग ए कंज्यूमर बॉडी, हम इनके साथ खड़े हैं। आप एक्शन लें उनके खिलाफ जो गैर मेयारी खाना बना रहे हैं, आप एक्शन लें उनके खिलाफ, और खुसूसी तौर पे जो रिपोर्ट आई है इसको अलग बुलंद आवाज से हर फोरम पे। और भाई आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप अगर कोई केस जो कि सिंध फूड अथॉरिटी पे किया गया है या उनको परेशान किया जा रहा है, क्या आप उसमें नेसेसरी पार्टी बनना चाहेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स का स्टेक इन्वॉल्व है? और दूसरी बात मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर ये रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आती तो क्या कोई एहतजाज किया जाएगा कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? हम हर सतह पे, मैंने इनको आपको बताया कि हम हर सतह पे इनके साथ खड़े हैं।
नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे हमारी आज की जो सेकंड स्टोरी है उसके हवाले से, और बात ये करना चाहेंगे कि चंद रोज़ कबल कराची के मंजिल पंप पे वाक़े एक फैक्ट्री है होंडा एटलस कंपनी, और यहाँ पे ये जो बैटरीज़ होती हैं, इसके सेपरेटर्स, इसकी प्लेटें और ये तमाम चीज़ें बनाई जाती थी। इसमें एक धमाका हुआ। ये 14 नवंबर की बात है, सुबह के वक्त, या बस आप समझ लें अर्ली आवर्स में ये धमाका हुआ। और इसे बाद में ये कहा गया कि इस वक्त फैक्ट्री के गेट बंद कर दिए गए, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, मीडिया को टोटली रोक दिया गया, फायर ब्रिगेड्स को रोक दिया गया, एजेंसीज़ को वहाँ अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया, और ख़ास तौर पे यानी ना सिर्फ ये बल्कि जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद होती है उसमें भी ताख़ीर की गई। अब यहाँ ये बात करना चाहेंगे कि जब ये खबर मंजर-ए-आम पर आई तो ये कहा गया कि शायद ये एक बॉयलर फटने का धमाका था। इंसान की समझ जो है वो ये बात मानने से कासिर है कि क्या इस बैटरी बनाने की कंपनी में कोई बॉयलर था, या बैटरी बनाने की कंपनी में मुख्तलिफ एल्युमिनियम और कॉपर के फर्नेसेस होते हैं जिसे भट्टियाँ कहते हैं। दोनों फर्नेस की साख्त मुख्तलिफ होती है, उसकी जो टेम्परेचर्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ज़रा ये बताते हैं कि शायद इन दो फर्नेसेस को एक करके एल्युमिनियम और कॉपर के फर्नेस को मिलाया जा रहा था, और इस हवाले से ये भी कहा गया था कि ये एक ख़तरनाक प्रोसेस में मुंतकिल हो सकता है, इसीलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस ली गई थी। बाकायदा बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर्स अंदर लाके रखे गए थे, स्टाफ कम किया गया था, एसेंशियल स्टाफ को करीब रखा गया था, और इसके अलावा ये भी था कि यहाँ पे एम्बुलेंसेस पहले से इस फैक्ट्री के अंदर पार्क थी, गेट्स बंद कर दिए गए। हमारे नुमाइंदे भी जब वहाँ पहुँचे तो जो पहली खबरें मंजिल पंप की इस फैक्ट्री से आई वो ये थी कि गेट बंद कर लिया गया है, जो सिक्योरिटी में मामूर ऑफिसर्स हैं या अहलकार हैं वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। 1 घंटे की ताख़ीर के बाद ज़ख्मियों को एक आम से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहाँ बुखार में भी सही इलाज नहीं किया जाता। उसके बाद जब इन्हें बर्न सेंटर पहुँचाया गया तो वहाँ तकरीबन 7 लोग जो कि ज़ख्मी थे उनमें से 6 लोग दम तोड़ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं जो ज़राए कहते हैं और जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, ये जो लवाहिकीन जो हैं यानी जो मरने वालों के लवाहिकीन हैं उनके जो बयानात हैं या मरने वालों के जो डाइंग स्टेटमेंट है, अगर उसको देखा जाए तो क्या ये बात माननी चाहिए कि क्या ये वाकई हादसा था, जैसे कि इसकी FIR काटी गई है कि कत्ल बिल हादसा, यानी किसी हादसाती तौर पे लोगों का कत्ल हो गया, या ये एक मुनज़्ज़म कत्ल था, यानी 6 लोग अपनी जान से जाते हैं और इसमें कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनाई जाती, किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया जाता, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे सदरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर वालेकुम सलाम सर, मेहरबानी सर। सदरुद्दीन, ये बताइएगा कि आप सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि सबसे पहले आप उस फैक्ट्री में पहुंचे और आपका पहला मैसेज जो हमारे न्यूज़ ग्रुप पे आया वो ये था कि इस फैक्ट्री के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, यहाँ धमाका हुआ है और टोटली गेट बंद करके कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं जैसे ही ये वाकया हुआ तो 5 मिनट की ड्राइव पे मैं दूर था, और जैसे ही वाकया हुआ तो मैं फैक्ट्री पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद शाह लतीफ थाने का जो SHO था वो वहाँ फैक्ट्री के बाहर मौजूद था, और वो उसने बताया कि मैं SHO शाह लतीफ हूँ और ये वाकया कैसे हुआ है, मुझे अंदर जाने दे। तो फैक्ट्री इंतजामिया ने SHO शाह लतीफ को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, और उसी दौरान रेंजर्स भी आ गई, रेंजर्स को भी उन्होंने अलाउ नहीं किया, और हमारे जराए ने ये कहा कि ये बाहर कोई फैक्ट्री मालिक है, उसकी ये फैक्ट्री है, इसलिए किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। जब मीडिया के नुमाइंदे दीगर और पहुंच गए और रेंजर्स और पुलिस और मोबाइल पहुंच गई तो फिर वो मजबूरन फैक्ट्री इंतजामिया ने वो दरवाजा खोला, तो उसके बाद फिर उन्होंने अलाउ किया। फिर पता चला कि वहाँ पे बॉयलर फटा है जिससे मौके पर ही 7 अफराद जख्मी हुए थे। तो फिर हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग की, फुटेज हमें अंदर से नहीं बनाने दिए, बाहर हम जो फैक्ट्री का जो बाहर। आपने वो बॉयलर ये जो जाए वो हुआ था उसको देखा है, वाकई बॉयलर था या कोई भट्टी थी या फर्नेस था? सर हमें बिल्कुल वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन अच्छा ये बताएं कि जो जख्मी थे क्या उनको सदरुद्दीन ये बताइएगा यहाँ पर जो जी जो जख्मी थे क्या उन्हें पब्लिक एम्बुलेंसेज में यानी ईदी और छिपा के एम्बुलेंसेज में ट्रांसफर किया गया या उन्हें कंपनी के एम्बुलेंसेज में ट्रांसफर किया गया हॉस्पिटल?
سر پہلے تو جو کمپنی کی جو ایمبولینس تھی اس میں ایک زخمی کو لے جایا گیا، اس کے بعد پھر ایدی اور شفا کی جو ایمبولینس آئی اس میں پھر زخمیوں کو سول اسپتال کے بس وارڈ موو کر دیا، اور پھر اس کے بعد پھر لیکن ہمیں جو میڈیا کے نمائندگان تھے ان کو اس وہاں جہاں پہ جو اسپاٹ جہاں پہ واقعہ ہوا تھا وہاں پہ الاؤ اجازت نہیں تھی وہاں پہ جانے کی. جی سر. اچھا یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے عرفان بہادر صاحب سے، جو ملیر کے ایس ایس پی ہیں، ان سے بات ہوئی ہے؟ جی اس سلسلے میں ہماری اسی ٹائم عرفان بہادر سے بات ہوئی، کیونکہ ہم کنٹینیوس ان کو کال کر رہے ہیں، ان کے موبائل رسپونڈ نہیں ہو رہا ہے. نہ علاقہ ایم پی اے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، ان کا موبائل پہلے تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بند ہو گیا ہے. عرفان بہادر صاحب نے بھی اپنا موبائل بند کر دیا. کیا کہتے ہیں وہ اس حوالے سے؟ انویسٹیگیشن سے وہ کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے جا کے جائے وقوع کو دیکھا؟ کیونکہ جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے جو وقوع ہوا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ایویڈنسز جو ہیں وہ ڈسٹرائے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تو منظم طریقے سے پہلے سے تیاری کی ہوئی لگتی ہے. سر پولیس نے وہاں پہ تمام ایویڈنس اکٹھے کیے تھے، اور بقول ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کے ایف آئی آر کو اوپن رکھا گیا ہے. جیسے پھر یہ پتا چلے گے کہ کیسے یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور بوائلر پھٹا ہے یا کوئی بٹھی کا یہ واقعہ ہوا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ موقع پر ہی تھوڑی دیر کے بعد 6 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، جن کے لیے سندھ گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا تھا کہ فی قسم 5-5 لاکھ روپے دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں جو اس موقع پر جو فوت ہو گئے تھے جو مزدور، اس میں عنایت اللہ، عمران خاص علی، محمد اسلم، شادمان، عامر، خالد وہ ہلاک ہونے والوں میں ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں میں فہیم خان تھا. جی سر. جی چلے جی، بہت بہت شکریہ صدر الدین، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ سے ہم مزید بھی فالو اپ لیتے رہیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ 6 لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی داد درسی نہیں کی جاتی. محض 5 لاکھ روپے کا اعلان کر دینا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، انسانی جان کا نعمل بدل نہیں ہوتا. کیا کہیں گے محمد احمد صاحب؟ میں تو سن کے حیران ہو گیا کہ لوگ بڑے ہو گئے ہیں اور ادارے چھوٹے ہو گئے. اتنا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ کی رٹ کا کہ جس میں پھر دیکھیں ہم پھر سب ہر ایک کی توجہ جو ہے اور مرکزی نگاہ جو ہے پھر چیف جسٹس پہ جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں. اب وہ جب چیف جسٹس سو موٹو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیرنس ہے. تو خدا رہا ہمیں گورنمنٹ سے کہتا ہوں، اس لیے گورنمنٹ دیکھیں، ہم یہ اپوزیشن کی بات اور یا گورنمنٹ کی بات نہیں، گورنمنٹ جو اس کا صوبے کو چلا رہی ہے یا ملک کو چلا رہی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ پراپر دیکھیں کام کرے. یہ پولیس کا کام تھا کہ پولیس جا کے اس کو کارڈن آف کرتی اور ایک ایک چیز کو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی کہ کیا وہاں پہ پرابلم کیا ہے. جبکہ دیکھیں پولیس کو انہوں نے ادارہ اتنا مضبوط ہو گیا، وہ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ انہوں نے پولیس کو باہر کر دیا، رینجرز کو باہر کر دیا، اور خود ہی انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا. سر بات یہ ہے کہ آئی جی جو ہے نا سر، وہ تو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، وفاق میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، تو سر یہ تو ڈائریکٹ سی سی پی او آئی جی کو یہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے نا. کوئی کمیٹی فارم کرنی چاہیے، کوئی تحقیقاتی اسپیشل ٹیم، کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ ٹیم فارم کرنی چاہیے جس کا تعلق اس علاقے سے نہ ہوتا. کہ اگر کوئی لوگ اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک بڑی کمپنی ہے ہونڈا ایٹلس، کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے، مطلب یہ بیٹری سے لے کے گاڑیاں تک بناتے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کے جو کام کا اسپیکٹرم ہے وہ کتنا بڑا ہے. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ٹیم کیوں نہیں بنائی جاتی؟ سر آئی جی صاحب کی طرف سے بنائی جائے، وفاقی حکومت کی طرف سے بنائی جائے. ایک ابھی اپنا گورنر صاحب کی نگرانی میں کمیٹی بنائی گئی، کراچی کمیٹی. تو وفاق نے کمپلین کی، صوبے نے کمپلین کی وفاق سے کہ یہ ہماری صوبائی خود مختاری میں آپ انٹرفیرنس کر رہے ہیں، آپ ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنا سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت دیکھیں صوبے کے اندر صوبے کے معاملات ہیں، صوبے میں ہیں، یہ صوبے کو دیکھنا چاہیے. اگر وفاق کے بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس لیے کہ جانی نقصان ہوا ہے. سر گورنر صاحب وفاق کے نمائندے ضرور ہیں، لیکن گورنر تو سندھ کے ہیں نا سر، لیکن سندھ کے حوالے سے تو وہ جو چاہے نوٹس لے سکتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے 2 بچوں کی ہلاکت پہ نوٹس لیا گیا، باقی چیزوں پہ نوٹس لیا گیا، لیکن سر صرف بات نوٹس کی حد تک ہی رہتی ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ پاتی، کوئی فالو اپ نہیں ہوتا. کوئی سر مطلب اب آپ کی حکومت میں 90 دن ہو گئے، 100 دن ہو گئے ہیں، ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں یہ صوبے کی گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ پولیس دیکھیں وہاں پہ ایس ایچ او ہے، ایس ایس پی ہے، آئی جی تک تو بات کی جائے گی نا. تو جب یہ ادارے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو کام کرنے دیا جائے، بھائی دیکھتے کہ کیا پرابلم ہے، وہ صحیح رپورٹ بنا کے صحیح طرح سے پیش کر دیتے، مطلب جو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی. جی
اچھا ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے کچھ ڈیفنس کے علاقے فیز 5 میں گزشتہ روز ایک دھماکہ ہوا، پراسرار دھماکہ. شروع میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اس میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیم یا جماعت کا ہاتھ ہے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ چینی باشندوں کو یا تو ٹارگٹ کیا جائے یا علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا جائے. یہ بھی کہا جائے کہ یہ دھماکہ اور چینی قونصل خانے کا دھماکہ آپس میں بہت مماثلت رکھتے ہیں، اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک ہی گروہ کی کارروائی ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں پیش رفت ہوئی ہے، کیا انویسٹیگیشنز کہاں جا رہی ہیں. ہمارے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ذوالفقار، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کے پروگرام خبر کی خبر میں. جی بالکل. ذوالفقار یہ بتائیے گا کہ یہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں جو دھماکہ ہوا اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی گروہ کی جانب سے یہ دونوں دھماکے کیے گئے، چاہے چینی قونصل خانے کا واقعہ ہو یا پھر یہ ڈیفنس کے علاقے فیز 5 میں، اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید چینی باشندوں کو ٹارگٹ کیا جانا تھا. دیکھیے بالکل ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں جو ہے نا، یہ اگر چینی سفارت خانے پر جو حملہ ہوا اور یہاں پر یہ گاڑی میں دھماکہ ہوا، اس کو اگر ہم ملائیں تو یہ قبل از وقت ہوگا. مگر یہ ضرور ہے کہ یہ جو گاڑی کے اندر دھماکہ ہوا، پولیس کافی دیر میں نتیجے پر پہنچی کہ یہ بلاسٹ جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد کے ذریعے کیا گیا. اب تک جو سی ٹی ڈی پولیس نے تفتیش کی اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ خیابان مجاہد کے اندر اس جو گاڑی میں دھماکہ ہوا یہ جمشید کوارٹر کے علاقے سے چھین کے یہاں پر لا کے کھڑی کی گئی. صحیح ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دیسی ساختہ مواد استعمال ہوا اور 6 میٹر لمبی ڈیٹونیٹنگ وائر جو کوڈ ہوتی ہے، جو دھماکوں کے اندر اکثر استعمال ہوتی رہی اس سے پہلے، وہ لگائی گئی تھی اور اس کو سلنڈر کے ساتھ جوڑا گیا تھا. اگر وہ پھٹا تو کافی زیادہ نقصان ہوتا. اچھا، اطراف کا اگر محل وقوع دیکھیں، ڈیفینس کا خیابان مجاہد جو یہ انتہائی سینسیٹیو ایریا ہے، پر صرف کچھ غیر ملکی افراد کی رہائشی ہے، بلکہ اہم ترین لوگوں کی رہائشیں ادھر اطراف میں واقع لوگوں کے بنگلے بھی ہیں اور ان کی گزرگاہ بھی ہے. تو اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر سی ٹی ڈی پولیس تفتیش کر رہی ہے. مگر یہ ضرور ہے اب تک ایک چیز سامنے آئی کہ اس واقعے کے اندر ایک لسانی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علیحدگی پسند تنظیم جو کہ بیرون ملک خفیہ ملک دشمن ایجنسی کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی، وہ اس میں ملوث ہے. اچھا، اس کو چینی سفارت خانے سے اس لیے بھی لنک کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 3 دہشت گرد آئے، انہوں نے حملہ کیا اور اس کے اندر جو انہوں نے بارودی مواد، یعنی ان لوگوں نے صرف اور صرف دستی بم استعمال کیے تھے اور ایسا مواد پھینکا تھا گاڑیوں کے اوپر جس سے آگ لگی، جسے بعد میں بتایا گیا کہ وہ دستی بم پھٹنے سے چلی. مگر اس تمام مواد کو جو وہاں سے ملا اور یہاں سے جو مواد استعمال ہوا، اس کو فارنسک کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ ہوگا. مگر یہ ضرور ہے کہ اس واقعے کے اندر اور چینی سفارت خانے کے واقعے کے اندر دونوں کے اندر جو ہے وہ بلوچ علیحدگی پسند گروپ جو ملوث تھا، اور وہ گروپ ملوث تھا جو کہ اس خفیہ ایجنسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو کہ بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہی ہے، اور نہ صرف وہ ملک پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتی ہے، وہ ایجنسی جو ہے وہ پاکستان. اچھا ذوالفقار، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو کہ اس کرنٹ یہ جو فیز 5 میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں ملوث تھے؟ کیا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اس ٹائپ کی چیزوں سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ گاڑیوں اور موٹر سائیکل پہ آئے تھے اور انہوں نے آئی ڈی پی سسٹم، ڈبل آئی ڈی پی سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ ڈیوائس نصب کی تھی جس سے کہ دھماکہ کیا گیا ہے. بالکل. دیکھیے ڈاکٹر، اس کے اندر جو سی ٹی ڈی ٹیم اس کی کر رہی ہے نا، جمشید کوارٹر سے لے کر ڈیفینس خیابان مجاہد تک کا جو پورا روٹ ہے جانے کے لیے، اس تمام روٹس کے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کرنا شروع کیے، سرکاری اور غیر سرکاری. بنگلوں کے اوپر جو فوٹیج کیمرے لگے ہوئے وہ بڑی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو پرائیویٹ لوگ جو لوگ بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اتنی جلدی پولیس کے قابو میں نہیں آتے تفتیشی اداروں کے. باقی جو سرکاری فوٹیج ہے وہ تو لے لی گئی ہے. اصل انحصار جو کیا جا رہا ہے وہ پرائیویٹ سی سی ٹی وی کیمروں پہ کیا جا رہا ہے. وہ فوٹیج مل جائے اور جو چینی سفارت خانے پر حملے کے اندر جو فوٹیج ہے وہ تو مل چکی ہے، تو دونوں کو ملا کے پھر کمپائر کیا جائے گا. اور جو گاڑی جس سے چھینی تھی جو جمشید کوارٹر کے علاقے سے، اس کو بھی بلایا گیا. اس کی مدد سے جو ہے وہ ملزمان کے اسکیچز بنوائے جا رہے ہیں تاکہ ملزمان کے حلیے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ کون سا گروپ ہے، کہاں سے آیا اور کن وارداتوں میں یہ انوالو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین، اب یہاں ہم چاہیں گے وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس موضوع پہ کچھ ہم بات کریں گے محمد احمد صاحب سے، جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کی خبر.
नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद अहमद साहब, और ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी डिफेंस फेज़ 5 में होने वाले धमाके के हवाले से। आपसे पूछना चाहूँगा मोहम्मद अहमद साहब कि आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के धमाके करके और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या जो पीसफुल सिचुएशन थी कराची के अमन को तबाह करके, क्या ये कहीं सी पैक को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस वक्त आपकी गवर्नमेंट भी चाइनीज़ गवर्नमेंट से बहुत क्लोज़ नज़र आ रही है और जिस तरह की सपोर्ट हासिल की जा रही है, जो दो बाहमी ताउन पे जो बात की जा रही है, क्या समझते हैं क्या ये तमाम चीज़ें सी पैक को सबोताज करने की साजिश है? बेशक ये बिल्कुल साजिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी क़ुव्वतें, ये ताकतें ये नाकाम होंगी। सी पैक इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान की कौम और गवर्नमेंट इसमें मुस्तकम हुई तो ये सी पैक बिल्कुल कामयाबी के साथ रवाना होगा। सर, कराची के अमन व अमान के हवाले से कोई मतलब स्टेप्स लिए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से? वफाकी हुकूमत देखिए, ये वफाक का वहाँ बैठ के सोचते तो होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट जो भी होगा ये सिंध गवर्नमेंट ने ही करना है। सर, माजी में हमने देखा कि चौधरी निसार साहब जिस तरह कराची के अमन के लिए और जो कुछ करते थे, उस वक्त तो सर सिंध गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती थी। उस वक्त के हालात तो सर ये तो एक वज़ीर दाखिला अगर पावरफुल हो या गवर्नमेंट पावरफुल हो और वो अपनी रेट को कायम रखना चाहे, सर सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब ये नहीं है कि वफाक की जो रेट है उसी को चैलेंज कर दिया जाए। बात यह है कि उस टाइम के हालात और उस टाइम के ऑपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो चीज़ें हो रही हैं हो रही हैं, हाँ, इस पे लाजमी है वो सोच रहे होंगे, कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएंगे इसके बारे में भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हालात बेहतर हैं। ये कुछ वाक़यात तो होते हैं, होंगे और होते रहेंगे, इसलिए कि हम हैं हालात जंग के अंदर, ये आखिरी स्टेज है जंग की, तो इसमें तो ऐसे हालात होते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जी, और नाज़रीन अब बात करेंगे कराची में जारी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से। ये आपको बताएंगे कि आज कराची के इलाके पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और यूँ एक माह मुकम्मल हुआ इस ऑपरेशन को, और इसमें क्या कुछ मतलब काम किए गए, किस तरह से तजावुज़ात को उठाया गया, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट यानी KMC के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। जी बशीर साहब, क्या रिपोर्ट है? एक रिपोर्ट तैयार की गई है इस एक माह पूरे होने पे, जो कि ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इंसदाद तजावुज़ात मुहिम का एक महीना मुकम्मल हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन एक महीना मुकम्मल हो गया है तजावुज़ात की, जो हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे जो हम ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो है वो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है अपने, और इसमें जो है हमने तजावुज़ात को जो है ओल्ड सिटी एरिया में खासकर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उस पर अब तक हमने जो है 7,500 के करीब जो दुकानें थी वो मसमार की, जो फुटपाथ के ऊपर कायम थी या नालों के ऊपर थी या पार्क में थी या एमिनिटी प्लाट। इसके अलावा हमने 22,000 जो है सनशेड्स जो कि फुटपाथ पर थे और जो चबूतरे थे, दीवारें थी, वो भी हमने मसमार किया इसके साथ साथ। तो अभी तक हम जो है ओल्ड सिटी एरिया को तकरीबन क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो बिल्कुल रिसेंट इत्तलात आई हैं उसमें यह है कि एक इजलास हुआ है अदालत की जानिब से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाले इजलास का तहरीरी हुक्मनामा आया है, और जिसमें यह कहा गया है कि जो ग्रैंड इंक्रोचमेंट ऑपरेशन है उसको तेज़ किया जाएगा। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब शायद रिव्यू पिटिशन या नज़रसानी की अपील दायर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कराची रजिस्ट्री का जो इजलास हुआ है उसमें तो अब इसको मज़ीद तेज़ करने के लिए कहा गया, और ख़ासतौर पे मिलिट्री लैंड की ज़मीनों पर तामीर शुदा हॉल्स और दीगर तजारती सरगर्मियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत दी गई है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इसके अलावा FTC फ्लाई ओवर के इर्द गिर्द जो दीवारें हैं उसे भी तोड़ने का हुक्म आ गया है, बल्कि मस्जिद तूबा के करीब और DHA में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में जो तजावुज़ात हैं उसे भी गिराने का हुक्म आ गया। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर हैं तमाम इदारों को, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड हो, KDA हो, वाटर बोर्ड हो, KMC हो, DMCs हो, कराची के अंदर जितने इदारे हैं जिसके लैंड कंट्रोल पे तजावुज़ात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उसको मसमार करेगी और वो उसकी ड्यूटी है वो अपने लैंड कंट्रोल पे उसको मसमार करे। अगर जरूरत पड़े तो आपकी नॉलेज में है कि अभी इसको मजीद तेज करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से, और
خاص طور پہ ڈیفنس اور کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں بھی اب کارروائیاں کی جائیں گی اور تمام ملٹری لینڈ جتنا کہ آرمڈ فورسز کی زمینیں ہیں اس پہ جو قائم تجاوزات ہیں، خواہ وہ شادی ہال ہوں، پارکس کے اوپر بنے ہوئے ہوں، ان تمام کو تیز تر آپریشن کے تھرو ختم کرنے کا حکم دیا گیا. یہ بالکل ریسنٹ بات کر رہا ہوں آپ سے. یا میں اسی کی جواب سے ذکر کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کلیئر آرڈر ہے تمام لینڈ کنٹرول اتھارٹی کو، اس میں چاہے کوئی بھی لینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی ایمینٹی پلانٹس ہیں، پارک ہیں، ان کو وہ کلیئر کرے گا اور اس پہ کوئی بھی کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی. اس میں صرف کنٹونمنٹ بورڈ نہیں، تمام ادارے کراچی کے تمام کو یہ آرڈر تھے. تمام جتنی جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ تمام ایجنسیز ان سب کو کہا گیا ہے کہ کمبائنڈ آپریشن کیا جائے. بہت شکریہ بشیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس میں مزید آپ سے ہم فالو اپ اپنے آنے والے پروگرامز میں لیتے ہیں. محمد احمد صاحب کیا کہیں گے؟ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، خاص طور پہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو ہوئی ہے گورنر عمران اسماعیل سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کے اس تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے اپیل دائر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ نظر ثانی کی اپیل جسے ریویو پٹیشن کہا جاتا ہے وہ دائر کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ دائر کی جائے. کیا کہیں گے؟ اقبال بھائی ایکچولی مسئلہ یہ ہے اس کی کوئی ایس او پی نہیں بنائی گئی. اچھا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ پھٹارے داروں کے خلاف جیسے بتا رہے ہیں کہ جو فٹ پاتھ کے اوپر تھے، جو پارکس کے اندر تھے، جو ایلیگل پلاٹ پہ ایمینٹی کے پلاٹوں کے اوپر بلڈنگیں بن گئیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ملٹری لینڈ کے اوپر ہال بن گئے، وہ ویسے ہی کہ ویسے موجود ہیں. بیچارے جو چھوٹے لائسنس، دیکھیں جو امپریس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس لائسنس تھے، جو اس کے ارد گرد جو انہوں نے دکانیں بنا کے دی تھی گورنمنٹ نے بنا کے دی تھی، ٹیکس تھے، وہ ٹیکس لیتے تھے ان سے، ان سب پہ آپریشن شروع کر دیا انہوں نے. اچھا ہوا کیا کہ انہوں نے شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ مارا، چھوٹے لوگوں پہ حملہ کر دیا، بڑے لوگوں کو چھیڑا نہیں. اب لازمی ہے کہ جب چلا چھوٹا آدمی روڈ پہ آئے گا تو وہ شور مچائے گا، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہ بڑے لوگ اٹھائیں گے. آپ دیکھیں بڑی کسی بھی جو انکروچمنٹ ہے کسی پہ ابھی تک انہوں نے جا کے کوئی ایک بڑا شادی ہال بتائیں، کوئی بڑی چیز بتائیں جس پہ جا کے انہوں نے انکروچ کیا اس کو. سر اب شادی ہال ٹوٹ رہے ہیں، بہت سے شادی ہال ٹوٹے بھی ہیں، آج بھی ٹوٹے ہیں، اور اب مزید وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہیں غریبوں بڑے شادی ہالوں کی نشاندہی آپ مجھے کر دیجیے گا. آپ نے بھی تھوڑی ہمت کیجیے گا، نام لے کے بتا دیجیے گا. یہ ابھی پروگرام میں بتا دیں نام آپ ہی نے لیے نام. سر جو بڑے بڑے انکروچمنٹس ہیں اگر آپ اتنی وہ رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے کون کون سے. یہ تو ان کا کام ہے، ان کا کام ہے کہ جو صحیح انکروچ جسے نشاندہی کرنا تو سیاستدانوں کا بھی کام ہوتا ہے نا. جیسے وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا لاہور کے اندر بحریہ ٹاؤن کے اوپر حملہ، مطلب اگر انکروچمنٹ ہوا اس کو توڑا گیا، اس کو کسی میڈیا نے کور نہیں کیا. اس طرح کی بڑی چیزیں جس سے پیسہ بھی ریکور ہو، کوئی صحیح چیز سامنے یہ چھوٹے دکاندار بیچارے جو ڈیلی کے کمانے والے ہیں ان کو آپ نے آپ روڈ پہ لے آئیں گے، بیچارے وہ کیا کریں گے؟ پہلے مالی حالات. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت جو بڑی بڑی انکروچمنٹس ہیں یا بڑے مگرمچھ جو ہیں جو بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے تاکہ احتجاج نہ ہو پائے. اس کے بعد چھوٹے دکانداروں پہ، چھوٹے لوگوں پہ آنا چاہیے. اگر میں اس بات کو صحیح سمجھ رہا ہوں چلے جائیں گے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چھوٹے لوگوں کے خلاف آپریشن اس لیے کیا گیا تاکہ احتجاج ہو، معاملہ رکے، اور اس کی آڑ میں جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ بچ سکیں. بہت شکریہ محمد احمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، رہنما پاکستان تحریک انصاف، آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ تمام مسئلوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ارباب اختیار جو یہ پروگرام دیکھیں یا اگر ان تک یہ معاملہ پہنچے تو لوگوں کی سنوائی ہو سکے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.